بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے؟ جہاں مسلمان کثرت سے آباد ہیں اور وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کس شکل کی حکومت قائم ہونی چاہیے؟ کیا اسلام کے اندر بادشاہت ہے یا خلافت ہے یا امریت ہے یا جمہوریت ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب اس بات میں پنہا ہے کہ اسلام کا نظام حکومت کی جو خصوصیات ہیں وہ اس نظام میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ایک نظام مسلمانوں کو 3 چیزیں مہیا کر رہا ہے تو وہ اسلامی نظام ہے اور وہ اسلامی نظام حکومت ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ امریت ہو، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ جمہوریت ہو، لیکن اس کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو وہ ایک اسلامی نظام حکومت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ امن ہے، کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو بیرونی دشمن ہیں یا مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کی سیاسی قوت کو، سیاسی طاقت کو ملیہ میٹ نہ کر دیں۔ اس کے لیے ایک نظام حکومت میں امن کو قائم کیا جائے اور اندرونی اور بیرونی مفسدین کو خاتمہ کیا جائے۔ سب سے پہلی شرط اسلامی نظام حکومت کی یہی ہے کہ اس میں امن قائم ہو یا امن قائم کیا جائے۔ دوسری اسلامی حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف لازماً ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت کی یا مسلمانوں کے معاشرے کی جب بات کی ہے تو اس میں عدل و انصاف کو فوقیت دی ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ ایک مسلمان حکمران کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھے۔ تو دوسری چیز اسلامی نظام حکومت کی عدل و انصاف ہے، اور تیسری چیز اسلامی نظام حکومت کی وہ یہ ہے کہ کمزور اور لاچار اور جن کے پاس کوئی مدد کے ذرائع نہیں ہیں، ان مسلمانوں کی ہر طریقے سے مدد کی جائے۔ تو یہ اسلامی نظام حکومت کی تیسری خصوصیت ہے۔ جب یہ 3 خصوصیات، ایک امن، ایک عدل و انصاف اور ایک لاچار اور غریب اور لاوارث جو مسلمان ہیں، ان کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا، اور ریاست ان کے مسائل سے آگاہ ہو اور اس کے حل کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرے، تو یہ 3 چیزیں جس نظام حکومت میں بھی ہوں گی وہ اسلامی نظام حکومت ہوگا۔ پھر چاہے کہ وہ امریت ہو، چاہے کہ وہ جمہوریت ہو، چاہے کہ وہ خلافت ہو، اور چاہے کہ وہ بادشاہت ہو۔ اگر ان 3 چیزوں کے نہ ہونے کی صورت میں اگر وہ خلافت بھی ہو تو وہ بھی ایک اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی۔ ان 3 چیزوں کا پایا جانا یا ان 3 چیزوں کو قائم کرنا ایک اسلامی نظام حکومت کی خصوصیت ہے۔ باقی اسلام کے اندر جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے تو ہم خلفائے راشدین کے ادوار کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح خلفاء کو مقرر کیا گیا یا چنا گیا۔ دوسرا، ہم قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اپنے درمیان مشاورت سے باتوں کو طے کرو۔ تو اس وجہ سے ہم جمہوریت اور خلافت کے زیادہ قریب چلے جاتے ہیں، لیکن اسلامی نظام حکومت کی جو 3 خصوصیات ہیں، ایک اسلامی حکومت کا ان چیزوں پر قائم رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر خلافت کے اندر بھی امن قائم نہیں ہوا اور عدل و انصاف لوگوں کو نہیں ملا، اور اس کے بعد
غریب کی جو ہے وہ دلجوئی نہیں کی گئی یا اس کا سہارا حکومت اور ریاست نہیں بنی تو وہ پھر غیر اسلامی حکومت بن جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور وہاں کا آپ کو حاکم بنا کر بھیجا یا اختیار دے کر بھیجا، تو سب سے پہلا سوال جو رسول اللہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا وہ یہی تھا کہ تم لوگوں کے درمیان کس چیز سے فیصلہ کرو گے، یعنی جو اتھارٹی ہوگی، جو قانون ہوگا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہوگا، تو اس لحاظ سے لوگوں کو عدل و انصاف اور لوگوں کو امن اور غریبوں کی مدد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو پورے نظام اسلامی نظام حکومت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہیں۔ یہ تین چیزیں موجود ہیں تو آپ جو بھی اس کو نام دے دیں حکومت کو، اس نظام کو، وہ اسلامی نظام ہی تصور ہوگا مسلمانوں کے اندر۔